الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی شان الحبیب مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک اس جگہ پہ کلمہ تذکر لے کے آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب مکرم وہ وقت یاد کر، وہ وقت مولا کون سا وقت؟ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے حبیب او وقت یاد کر جو نبیوں کو وعدہ لیا سی۔ اللہ پاک نے میثاق النبیین سب نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں تہانوں کتاب بھی عطا کروں گا، حکمت بھی عطا کروں گا۔ عرض کی مولا پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، اے نبیو سن لو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک بیان یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے لوگو سن لو، اگر سب سے پہلے میلاد منانے والا کام کیا ہے تو خود وحدہ لا شریک نے کیا ہے۔ اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے، اللہ پاک نے محفل سجائی، جتنے بلائے سارے نبی، جتنے آئے سب کو نبی بنا کے بھیج دیا۔ عرض کی مولا بقیہ کو کیوں نہیں بلایا؟ سب کو بلا لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے نبیوں کو اسی لیے بلایا ہے، اگر سب کو بلا لیتا پھر محفل اتنی عظیم نہ رہتی۔ یہ محفل بہت عظیم تھی، میرے پیارے حبیب کے ذکر کی محفل تھی، جو آج میں نے ارواح کو جمع کیا اور پیارے حبیب کی محفل کو انعقاد کیا، اور جس میں جتنے بلائے سارے نبی بلائے، تاکہ پتہ چلے کہ بلانے والا بھی وحدہ لا شریک ہے، آنے والے سارے نبی ہیں، بلانے والا بھی گناہوں سے پاک ہے، آنے والے بھی گناہوں سے پاک ہیں، جن کو بلایا جا رہا ہے وہ بھی گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیو میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، حکمت بھی عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس اپنا پیارا حبیب بھیجوں گا، رسول مصدق لما معکم، رسول تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، آخر الزمان نبی نے تمام رسولوں کی تصدیق کرنی ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، فرمایا کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبیو کیا تم میرے اس بات پہ، میرے اس فرمان پہ تم اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے یکجا ہاتھ جوڑے اور عرض کی مولا قالوا اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے حبیب پر، آخر الزمان نبی پر ایمان بھی لے کے آئیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے چھٹی نہیں دی، فرمایا نہیں ابھی سنو، اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اے نبیو سن لو کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ گواہ بنا کون رہا ہے؟ خود وحدہ لا شریک۔ بن کون رہے ہیں؟
سارے نبی ایک دوسرے پہ گواہ بن رہے ہیں. آدم تو ابراہیم پر، ابراہیم تو اسماعیل پر، اسماعیل اسحاق پر، اسحاق یوسف پر، یوسف یعقوب پر، یعقوب یونس پر. سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور یہ بتا دو وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ان سب گواہوں میں میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوتا ہوں. اللہ پاک نے پیارے حبیب کی محفل سجائی تو اس انداز سے سجائی، سارے نبیوں کو بلایا، پھر نبیوں سے اقرار بھی کروایا، پھر نبیوں کو ایک دوسرے پہ گواہ بھی بنایا. اسی طرح اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب کی شان تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آتا ہے تو آنے کے بعد اس کا نام ہوتا ہے. کوئی دنیا میں آئے گا تو پتہ چلے گا اس کا فلاں نام ہے، فلاں کا بیٹا ہے. دنیا کے آنے کے بعد اس کا تعارف ہوتا ہے. اللہ پاک نے قربان جائیے آخر الزمان نبی کی شان پہ، ابھی دنیا میں بھیجے نہ تھے آخر الزمان نبی کو، لیکن ذکر پہلے موجود تھا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، شریعت بھی آئی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے. اللہ پاک نے تمام نبیوں کو بھیجا، سارے نبی اپنی اپنی نبوت کا اعلان کرتے، ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے میرے بعد آخر الزمان نبی آئے گا، میرے ایمان پر، میری شریعت پر ہو. اس شریعت کو چھوڑنا ہے، اس آخر الزمان نبی پہ ایمان لے کے آنا ہے، اس کی شریعت پہ عمل کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ اس وقت کا ایک آدمی تھا، اس کو ایک دن شوق چڑھا کہ چلو میں بھی تورات پڑھتا ہوں. تورات میں کیا ہے؟ اس نے تورات کھولی، پہلا ہی صفحہ کھولا، اس میں سرکار علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی 4 مرتبہ تھا. اس نے وہ 4 مرتبہ مٹایا اور اندر کتاب رکھی، باہر چلا گیا. جب اگلا دن ہوا پھر اس نے کتاب کھولی، اس میں جہاں سے 4 مرتبہ نام مٹایا تھا اللہ پاک نے اس جگہ پہ 8 مرتبہ نام لکھ دیا. پھر وہ آیا، اس نے اپنی عورت سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، تو نے اس پہ نام کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا کس نے نام لکھا ہے. وہ کہنے لگا کہ پھر یہ میرے بچوں نے لکھا ہوگا. اس کی عورت کہنے لگی نا بچوں نے کیسے لکھ لیں، بچے تو ان پڑھ ہیں، بچوں کو تو پڑھنا نہیں آتا، بچے کیسے لکھ لیں؟ تو پھر اس نے کیا کیا، وہ 8 مرتبہ نام تھا وہ مٹایا اور اپنے سامنے کتاب رکھ دی. رات ساری وہ کتاب کو دیکھتا رہا. جب صبح ہوئی کتاب کھولی، قربان جائیے آخر الزمان نبی کی عظمت پہ، آخر الزمان نبی کی شان پہ، جہاں سے 8 مرتبہ نام مٹایا تھا اللہ پاک نے 12 مرتبہ نام لکھ دیا. جب 12 مرتبہ دیکھا، وہ کتاب اٹھائی، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی، اے کلیم اللہ، کتاب آپ کی اور اس میں ذکر آخر الزمان نبی کا، کتاب آپ کی، نام پہلے ہی صفحے پہ 4 مرتبہ، پھر میں نے وہ مٹایا، پھر 8 مرتبہ، پھر 8 مرتبہ مٹایا، پھر 12 مرتبہ نام ہو گیا. تو اللہ پاک کے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا اور فرمایا تجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ آخر الزمان نبی کا نام مٹائے؟ ایک طرف ساری دنیا نام مٹاتی رہے، پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند فرما دیا ہے. تو دنیا میں آئے نہ تھے، ذکر پہلے موجود تھا. اللہ پاک نے تورات بھیجی، اس میں شریعت بھی آئی، ذکر مصطفیٰ بھی آیا. اللہ پاک نے زبور بھیجی، اس میں شریعت بھی آئی، ذکر مصطفیٰ بھی آیا. اللہ پاک نے انجیل بھیجی، شریعت بھی آئی، ذکر مصطفیٰ بھی آیا. اللہ پاک نے قرآن بھیجا، جیسے جیسے حبیب کی صفات بنتی گئی اللہ پاک ویسے ویسے قرآن بھیجتا آیا. حبیب مکرم نے کملی اوڑی، جب چادر کی بکل ماری، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل، سونیا مزمل آلیا، فرمایا قم اللیل الا قلیلا. جب حبیب مکرم نے رات ساری قیام کرنا شروع کیا، رات ساری رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے، اللہ پاک نے فرمایا حبیب قم اللیل، رات قیام کیا کر، الا قلیلا، مگر تھوڑا کم کیا کر. حبیب مکرم نے رات قیام کم کر دیا. اس طرح چلتے چلتے نصفہ او انقص منہ قلیلا، اللہ پاک نے فرمایا آدھی رات کر دے، اس سے بھی تھوڑا کم کر دے. جب حبیب مکرم نے بہت تھوڑا کیا، تھوڑی سی رات آپ قیام کرتے پھر سو جاتے، اللہ پاک نے فرمایا حبیب اب تو سو جاتا ہے، دل نہیں لگتا، رات نہیں گزرتی. فرمایا اوزد، اے حبیب مکرم اب تو سو نہیں، تھوڑا قیام بڑھا دے تاکہ ہماری گفتگو میں اضافہ ہو جائے. قربان جائیے آخر الزمان نبی کی شان پہ، جس طرح حبیب مکرم کام کرتے گئے اللہ پاک ویسے ویسے قرآن بھیجتا گیا، ویسے ویسے شریعت بھیجتا گیا، جس طرح حبیب مکرم کو پسند آیا. اللہ پاک نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اے حبیب مکرم کلام میرا ہو، دہن تیرا ہو، کتاب میری ہو، زبان تیری ہو، اے حبیب تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر، سننے کا بہت مزہ آتا ہے. تو یہ تھی پیارے حبیب کی شان کہ اللہ پاک نے ابھی دنیا میں بھیجے نہ تھے، شریعت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہر نبی کو اللہ پاک نے پیارے حبیب کا ذکر عطا فرمایا تھا. تو ابھی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. وما علینا الا البلاغ المبین.